حجت اللہ کے جو بیانات ہیں سلسلے میں، اور ویسے بھی آپ حضرات جو تشریف لاتے ہیں، بہت سے سوالات اس لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں، تو آج معلوم ہوا کہ کچھ سوالات ایسے ہیں جن کا جواب دینا ضروری ہے، اس لیے حجت اللہ کی بجائے یہ سوالات ہیں اور انہیں اپنا جواب چاہیے۔ مبین صاحب نے یہ سوال بھیجا ہے کہ ایز پر the عقیدہ of اہل سنہ جماع based on the various proofs from the Quran and Hadith, we believe that the deed can hear when they are being addressed, but we cannot hear them. Example, Prophet sallallahu alaihi wasallam was salam addressing mushriks after the Badr Jang. So can we request the awliyas that prophets to make du'as for us to Allah on our behalf, like, oh so and so, please pray to Allah on our behalf to forgive our sins or fulfill our needs. Here we are not placing our needs directly to them, but are only asking them to pray for us to Allah. اللہ تعالی جزاکم اللہ مبین۔ سارے سوال کا خلاصہ یہ ہوا کہ جن لوگوں کا انتقال ہو گیا ہے اور دنیا سے چلے گئے اولیاء کرام، ان سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے یا نہیں، اور انہوں نے مثال دی ہے بدر کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین سے خطاب فرمایا، تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ میت سنتی ہے۔ دیکھیں بھائی، جہاں تک اصل مسئلے کا تعلق ہے تو اصول کی بات یہ ہے کہ جن چیزوں میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اختلاف ہو گیا، قیامت تک کوئی آدمی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ کوئی قطعی اور حتمی بات کہنا کہ یہ چیز صرف درست ہے اور اس کی دوسری طرف جائز نہیں ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایک ایک مسئلے پہ 10 آراء مل جائیں گی۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کچھ کہا، دوسرے نے کچھ کہا، تیسرے نے کچھ کہا، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کے اختلاف میں اب کوئی بھی شخص اتنے علم والا ہو کہ وہ قطعی اور حتمی فیصلہ کر دے۔ معاذ اللہ، یہ کسی کا اختیار ہے ہی نہیں۔ اسی لیے جب حنفی اور شافعی فقہا سے پوچھا گیا کہ جو کچھ آپ کہتے ہیں کیا مسئلہ 100% یہی ہے، تو انہوں نے کہا جو فتویٰ ہم دیتے ہیں ہمارا یقین اور گمان یہی ہے کہ یہ درست ہے، اور ہمارے برعکس جو فتویٰ ہے وہ درست نہیں ہے، لیکن اس میں صحیح ہونے کا امکان بہرحال ہے۔ ممکن ہے ہم غلط ہوں اور ممکن ہے وہی صحیح ہوں، لیکن ہم اپنی پوری محنت اور کوشش کے بعد جو فتویٰ دیتے ہیں ہم اسی اعتماد پر دیتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ درست ہے۔ جہاں تک بدر کی اس مثال کا تعلق ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایسے لوگ تھے جو میت کے سننے کے قائل تھے کہ مردہ سنتا ہے، اور وہ اس بات کے بھی قائل تھے کہ جو آدمی بھی ان کی قبر پہ جاتا ہے اپنے کسی بھی میت کی، تو میت اسے دیکھتا ہے، خوش ہوتا ہے۔
انہی آثار کی بنا پر احناف نے لکھا کہ یہ وقت کون سا ہوتا ہے جمعے کے دن، کہ جب کوئی آدمی کسی میت کے لیے قبر پہ جائے تو میت کو ادراک ہوتا ہے کہ فلاں آدمی آیا ہے، اور اسی کے بعد پھر آگے انہوں نے مسائل اس بنیاد پر بنائے کہ میت کے ساتھ جتنا تعلق بھی زندگی میں ہو اتنا ہی اس کی قبر کے قریب رہنا چاہیے۔ یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں تھا، اور متعدد مثالیں اس کی موجود ہیں کہ اس زمانے میں بھی ایسے ہوا ہے اور لوگ یہ سمجھتے تھے۔ اور دوسری طرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ایسے ہی لوگ مل جائیں گے جو میت کے سماع کے قائل نہیں، اور کہتے ہیں بالکل میت نہیں سنتا، اور وفات کے بعد کسی انسان کے سننے کا عقیدہ یہ درست بات نہیں ہے، کچھ علماء اس کے بھی قائل ہیں۔ اسی لیے حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ عوام میں اس عقیدے کو بیان کرنا کہ میت سنتی ہے شرک کا دروازہ کھولنا ہے۔ بہت سی چیزیں اپنی جگہ پر جائز ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ ہر آدمی کو اس کا فتویٰ دے دیا جائے اور کہا جائے کہ یہ کر، بلکہ اہل علم کے درمیان بات ہوتی ہے اور وہ اسے اسی حد تک محدود رکھتے ہیں۔ تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے کا لکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں اس بات کا فتویٰ دینا کہ میت سنتی ہے یہ لوگوں میں شرک کا دروازہ کھولنا ہے، یعنی اس بات کو نہ بیان کیا جائے۔ اور دیوبند میں ہی ایسے علماء کرام بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ میت سنتی ہے۔ مثلا مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الملم میں ایسی چیزیں لکھی، اور دیوبند ہی کے طبقے میں حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے خطوط جو لکھے ہیں، تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایسے نہیں تھے کہ وہ کوئی چیز ظاہر میں کچھ اور باطن میں کچھ، انہوں نے خط لکھا ہے اور اس میں لکھا ہے کہ جب سرہند جاؤ تو حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ سے سلام عرض کرنا، اور اس کے بعد بھی عبارت حضرت نے لکھی ہے، یہ مکتوبات میں حضرت کے چھپی بھی۔ تو کوئی چیز تھی ان میں کہ ہاں بھی کہ مردہ سنتا ہے یا نہیں سنتا، اسی بنیاد پر آگے پھر مسائل ہوتے ہیں۔ لیکن بہت بڑی چیز جو یہیں سے سمجھ لینی چاہیے وہ یہ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سننے میں اہل سنت کے درمیان اختلاف نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ منورہ میں جو قبر مبارک ہے اس میں سننا یہ امت کا عقیدہ رہا ہے شروع سے، اور لوگ اسی عقیدے کی بنیاد پہ آگے بات کرتے رہے ہیں، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پھر اولیاء کرام کے متعلق یہ چیز، یہ کہنا کہ آپ میرے لیے دعا کر دیں اور یہ کر دیں، یہ اس بنا پر ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہوگا جو میت کی سماع کے قائل ہیں، اور جو مردے کے سننے کے قائل نہیں ہیں وہ کہیں گے یہ فضول حرکت ہے، نہ میت تمہاری بات سنتا ہے نہ تمہارے لیے دعا کر سکتا ہے۔ اور آخری بات جو انہوں نے یہاں کہی ہے کہ ان سے براہ راست نہ مانگا جائے اور ان سے صرف دعا کے لیے کہا جائے کہ وہ اللہ تعالی سے دعا کریں، تو حقیقت کی بات یہ ہے کہ آدمی کو زیادہ ان معاملات میں پڑھنا ہی نہیں چاہیے۔ اللہ کی توحید اور اللہ تعالی سے براہ راست تعلق اور انسان کا مانگنا یہ اصل ہے۔ کسی انسان کو کوئی چیز منکشف ہو جائے، کسی دلیل سے اسے کوئی بات سمجھ میں آ جائے، یہ اس کا اپنا معاملہ ہے، لیکن فتوے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے براہ راست مانگے، اللہ ہی سے عرض کرے جو کچھ کرنا ہے۔ ایسے نہ ہو کہ آہستہ آہستہ شیطان اسے ادھر سے نکال کے شرعی مسائل سمجھاتے سمجھاتے کہیں اور لے جائے معاذ اللہ، اور یہ شرک کی بنیاد بن جاتی ہے جب لوگ اس عقیدے اور نظریے کو رکھنے لگتے ہیں کہ اولیاء اللہ کے جو مزارات ہیں
جاؤ ان سے دعا درخواست کرو اور پھر وہ اللہ سے تمہارے لیے مانگے. تو یہ چیز نہیں ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا پوری ان کی زندگیاں دیکھ لیں, اللہ تعالی سے براہ راست مانگتے رہے. یہ نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پہ آ کے ہر بات وہ کہتے ہوں. اکا دکا جو چیزیں ثابت ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کرنا کہ قیامت میں میری شفاعت فرما دیں, یہ چیزیں یہ ہمارے بزرگوں نے لکھی. مفتی حضرات اس کے قائل ہیں. ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ جیسا فقیہ اس بات کا قائل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت کی درخواست کی جا سکتی ہے. یہ احناف کا مسلک ہے, مگر یہ کہ آدمی اپنی ضروریات اور حوائج کو اولیاء اللہ کی قبروں پر لے جائے اور وہاں جا کر مانگنا شروع کر دے یا اس طرح کی چیزیں, یہ بالکل درست نہیں ہے. اس باب کو کھولنا ہی نہیں چاہیے, اس مسئلے کو بالکل لوگوں میں بیان ہی نہیں کرنا چاہیے. وگرنہ خدا نہ خواستہ اگر لوگوں میں شرک عام ہو گیا تو اس کا گناہ اس انسان کے ذمہ آئے گا. دوسری بات ایک صاحب نے پوچھی ہے اور وہ کہتے ہیں کہ I need some clarification for the issue of Bagh Fadak, which was the fair. Please also clarify about the dispute between Bibi Fatima and Hazrat Abu Bakr radiyallahu anhu. Furthermore, please give details of war fought between Hazrat Ali and Hazrat Bibi Aisha radiyallahu ta'ala anha if possible. دو مسئلے ہوئے, ایک تو فدق کے باغ کا مسئلہ اور ایک حضرت عائشہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے درمیان جو لڑائی ہوئی ہے اس کا مسئلہ. انشاءاللہ یہ حجت اللہ میں بحث آتی ہے فدق کے باغ کے متعلق, حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے متعلق, صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اختلافات کے متعلق کچھ آگے چل کے دور جا کر آتی ہے, مگر اس کے لیے اس کا انتظار کرنا پڑے گا تو جواب تو وہاں آ جائے گا انشاءاللہ. مگر ایک بات یہ خیال میں رکھنی چاہیے کہ جن چیزوں پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجماع ہو گیا اور سب نے اکٹھے ہو کے فیصلہ کر دیا کہ یہ بات ایسی ہے, اس اجماع کو توڑنا یہ دین سے نکلنے کے مترادف ہو جاتا ہے. اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا. جتنی بھی چیزیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے متفقہ طور پر طے کر دیں ان کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اور اس معاملے میں سب سے زیادہ جو حساس تھے وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, اور انہوں نے وہ تمام چیزیں جس پہ امت متفق ہو گئی تھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں, انہوں نے ان مسائل کو جوں کا توں رکھا, بالکل ادھر ادھر نہیں گئے. کیونکہ امام اعظم رحمت اللہ علیہ کا علم دو واسطوں سے بہت مضبوط تھا. ایک تو ان کا واسطہ یہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا, اور اسود, علقمہ, ابراہیم نخعی, حماد بن نبی سلیمان رحمت اللہ علیہ, یہ سارے حضرات جو تھے مدینہ منورہ جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حیات میں بھی یہ لوگ جاتے رہے ہیں, ان کو دیکھتے رہے ہیں. تو ایک تو علم انہیں ادھر سے پہنچا, اور دوسرے یہ لوگ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے شاگرد تھے, دوسرا علم ان تک اس طرح پہنچا. اور تیسرا علم جو پہنچا وہ امام صاحب رحمت اللہ علیہ نے علم حاصل کیا امام باقر رحمت اللہ علیہ سے, اور باقر رحمت اللہ علیہ نے زین العابدین اور پھر حضرت حسین اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ. تو حضرت علی کا, حضرت عمر کا اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, ان تینوں کا علم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تک پہنچا تھا. تو جب انہوں نے دیکھا کہ ان چیزوں پر ان حضرات نے فیصلہ کر لیا ہے تو پھر وہ اس سے نہیں ہٹے. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے تھے, البحر الرائق وغیرہ میں ان کی یہ بات آئی ہے کہ قرآن کریم نے پاؤں کے دھونے کا حکم دیا ہے اور موزوں پر مسح کرنا, چمڑے کے موزوں پر. فرماتے تھے میرے لیے ممکن نہیں تھا اس پہ فتویٰ دینا, بہت یعنی پریشانی کی بات تھی
کہ قرآن کے مقابلے میں احادیث کی روایات پر کیسے فتویٰ دیا جا سکتا ہے، یہ مراد تھی۔ اور پھر حضرت نے فرمایا 80 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایات جب مجھ تک پہنچی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موزوں پر مسح کرتے تھے اور یہ بات سورج کی طرح واضح ہو گئی، تو میں نے جا کر فتویٰ دیا کہ موزوں پر مسح جائز۔ اسی وجہ سے اب 80 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی روایات جہاں متفق ہو جائیں، اس اجماع کو توڑنا یا سب کی متفقہ فیصلے کو توڑنا یہ کسی کی بھی ہمت نہیں ہوئی اور نہ ایسے ہو سکتا تھا۔ اسی لیے پھر امام صاحب رحمۃ اللہ کے بعد احناف میں جب امام کرخی رحمۃ اللہ علیہ آئے تو کرخی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ دیا کہ اگر کوئی آدمی موزوں پر مسح کا قائل نہیں ہے تو کفر کا ارتکاب کرتا ہے۔ عالمگیری میں بھی ہے یہ فتویٰ۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو آدمی کہتا ہے کہ موزوں پر مسح نہیں ہوتا، وہ 80 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جھٹلا رہا ہے کہ انہوں نے گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں اور نہ جرابوں پہ موزوں پہ مسح ہوتا تھا اور یہ سب جھوٹ ہے۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کو جھوٹا قرار دینا یہ معاذ اللہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، آدمی ایمان ہی سے نکل جاتا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بھی یہی حال۔ یہ ابو ثور ہیں، بہت بڑے محدث اور فقیہ اور اس درجے کے صاحب علم تھے کہ ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ اپنی رائے سے فتویٰ دیا کرتے تھے، بڑا علم اللہ نے انہیں دیا تھا۔ پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب عراق گئے ہیں تو وہاں ملاقات ہوئی ان کی اور انہوں نے اپنے فتووں سے رجوع کر لیا اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہو گئے اور فتویٰ دینے لگے وہی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، حتیٰ کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک میں جو آتا ہے کہ ان کا قدیم قول یہ ہے، پہلے کا فتویٰ یہ ہے، بعد کا یہ ہے، پہلے یہ کہتے تھے پھر یہ کہتے تھے، تو ان کے قدیم فتاوی میں جو بہت مضبوط شخصیت ہے نقل کرنے میں، یہ ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کی۔ ثور کے کئی معنی ہیں، اس کا ایک مطلب ہے کہ بیل والا، بیل ہوتا ہے نا دان جانور۔ تو ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک فتویٰ گیا، 246 ہجری میں انتقال ہوا ہے ان کا، جبکہ امام شافعی رحمۃ اللہ کا انتقال 204 ہجری میں ہو گیا تھا۔ تو اتنی دیر کے بعد بھی یہ زندہ رہے ہیں۔ تو فتویٰ تھا جزیہ کے بارے میں کہ فلاں لوگوں سے جزیہ لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ تو ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ لکھ دیا کہ ان سے جزیہ وصول نہیں کیا جائے گا۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب پہنچا وہ فتویٰ تو بہت ناراض ہوئے، بہت زیادہ ناراض ہوئے۔ ان کا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے فتوے کے برعکس یہ فتویٰ دیتا ہے، اور پھر یہاں تک انہوں نے کہا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہ فہو کا اسم ہی، جیسا نام ہے ایسے ہی یہ خود بھی ہے۔ یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی شدت اور اتنی ناراضگی کا جو اظہار کیا، وجہ کیا ہے کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ نے کہا اسے پتہ نہیں ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سارے اس بات پر متفق ہو گئے تھے اور ان کے اجماع کو توڑنا یہ کوئی بھی ٹھیک چیز نہیں ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں بھی یہ نقل کیا ہے اور ان جملوں کو بھی انہوں نے نقل کیا۔ اسی طرح ابو ثور کی جو تفصیلی سوانے ہیں اس میں یہ مل جائے گا۔ تو یہ اصول سمجھ لینے کے بعد اب فدق کا جو باغ ہے اس کے بارے میں سیدھی سادی بات یہ ہے کہ جو فیصلہ بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا اس پہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ متفق ہو گئے تھے۔ اگر یہ اتنا ہی بڑا مسئلہ تھا اور وراثت میں یہ چیز حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس جانی چاہیے تھی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں اس فتوے کو نافذ کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کوئی نہیں روک سکتا تھا، اہل مدینہ ان کے ساتھ تھے، ان کی خلافت تھی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بہت بڑا گروہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا۔ انہوں نے پھر بھی اس کے باوجود یہ بات نہیں ہوئی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا دور آیا ہے
پھر یہ مسئلہ اٹھا ہے تو انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تم لوگوں نے اپنا حصہ کیوں نہیں مانگ لیا؟ تو جن چیزوں پر صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے ان پر اعتماد دین کا حصہ. تو فدق کا مسئلہ جہاں آئے گا حجت اللہ میں انشاءاللہ وہاں تو تفصیل سے بات کریں گے. دوسری بات رہ گئی کہ حضرت علی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما کے درمیان جو اختلافات ہوئے، بات جو عقیدے کی ہے وہ بہت صاف اور بالکل واضح ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہر معاملے میں حق پر تھے، بس سیدھی سی بات. اور ان کے جتنے بھی مخالفین ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہیں، طلحہ ہیں، زبیر ہیں، معاویہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم، ان سب سے اجتہاد میں غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی. سیدھی سی بات ہے، بس اجتہاد دونوں نے کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین سے کیسے بدلہ لیا جائے اور خلافت کس کا حق بنتا ہے، کس کی ہے. یہ سارے مسائل تھے، اور ان حضرات کا خیال یہ تھا کہ پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لے لیا جائے پھر خلافت. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا موقف یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں خلافت کو قائم ہونے دو، قائم ہو جانے کے بعد پھر جب حکومت اسٹیبلش ہو جائے گی تو پھر ہم انتقام لے لیں. اور اسی مقصد کے لیے براہ راست نہیں لڑے. جو شبہ پیدا ہوتا ہے وہ اس سے کہ یہ ایک دوسرے کو قتل کرنے والے تھے، بات ایسے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ان کے درمیان معاہدے ہو گئے اور اگلے دن یہ ہونا تھا کہ جن جن لوگوں پر شبہ تھا کہ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا ہے ان پر سزا نافذ ہو جانی چاہیے. مگر رات کو ہی دونوں طرف فوج میں ایسے لوگ تھے انہوں نے تیر چلانے شروع کر دیے، اور عائشہ رضی اللہ عنہ اس پہ ناراض ہوئی کہ وہ رات تو معاہدہ کر کے گئے ہیں امن کا اور رات ہی کو انہوں نے جنگ شروع کر دی. اور علی رضی اللہ عنہ بھی ناراض ہوئے کہ ان لوگوں نے معاہدہ کیا ہے. بس اس غلط فہمی میں یہ چیز ہوئی. اور عثمان رضی اللہ عنہ کا خون وہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں تھی، یہ شرعی جواب نہیں ہے، یہ تکوینی امور ہے. آدمی جب بھی کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کا اثر پڑتا ہے فرشتوں پہ، اور فرشتے اس آدمی کے لیے بد دعا کرتے ہیں. اور ملائے اعلیٰ سے جو لعنت نازل ہوتی ہے وہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ فرشتوں کا جو تعلق ہوتا ہے عالم مثال میں اس آدمی کے اعمال سے، تو وہاں سے لعنت پڑتی ہے. اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ان پر لعنت ہوئی لعنت کرنے والوں کی، یعنی اللہ کے ہاں جو فرشتے ہیں وہ لعنت کرتے ہیں اور وہ لعنت آ کر پڑتی. جزیرۃ القدس تک اس کا اثر پہنچتا ہے. اور جزیرۃ القدس سے مراد خدا کے وہ خاص فرشتے ہیں جو نہایت اللہ کے قریب ہیں اور اللہ تعالی شانہ کے ساتھ خاص ان کا تعلق ہے. وہ اتنی پاک جماعت ہے، اتنے ہیں، ان میں وہ 8 بھی شامل ہیں جنہوں نے اللہ کا عرش اٹھا رکھا. اور اس جزیرۃ القدس میں دنیا میں اللہ کے بہت سے بندے ایسے ہیں جن کا انتقال ہوتا ہے تو ان کی روحیں وہاں پر پہنچا دی جاتی، اور وہ عالم ارواح ہے وہاں، اور فرشتے بھی بات کرتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالی نے دریافت کیا کہ فرشتے کس چیز میں بحث کر رہے ہیں. قرآن کریم میں آیا ہے سورہ صاد میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی، اور اللہ نے اسے نقل بھی کیا کہ ما کان لی علم بالملأ الاعلی، ملأ اعلی میں جزیرۃ القدس میں فرشتے جس بات پر بحث کر رہے ہیں مجھے علم نہیں ہے. تو اللہ تعالی نے لفظ یہ آئے ہیں کہ وضع اللہ یدہ علی صدری، اللہ تعالی نے اپنا ہاتھ میرے سینے پہ رکھ دیا، اور اس کی اتنی ٹھنڈک تھی کہ وہ میں نے اپنی کمر میں محسوس کی، اور مجھے پتا چل گیا. پھر اللہ نے پوچھا کہ یہ فرشتے کیا بحث کر رہے ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کہ اے پروردگار وہ بحث کر رہے ہیں کہ اس امت کے گناہ کیسے معاف ہوں گے. پھر فرمایا کہ اچھا کیا جواب انہیں ملا؟ تو جواب میں عرض کیا کہ دوسرے فرشتے ان سے کہہ رہے ہیں
کہ جب وضو کرنے کو جی نہ چاہ رہا ہو اور نفس پہ گراں گزرے ان اوقات میں وضو کرنا، اور اندھیرے میں مسجدوں میں آنا نماز پڑھنے کے لیے، اور تیسری چیز بھی ذکر کی ہے ایک، اور چوتھی بھی بعض روایات میں آئی ہیں۔ بہرحال ان گناہوں سے ان اعمال سے امت کے گناہ معاف ہوں گے۔ اب حضیرت القدس ایسی جگہ ہے تو جب انسانوں کے برے اعمال جاتے ہیں تو پھر اس پر لعنت پڑتی ہے، اور معاذ اللہ یہ تکوینیات کا ایک پورا سلسلہ ہے۔ اس لیے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا خون کوئی معمولی چیز نہیں تھی۔ اس کا ایک اثر چھوٹا سا یہ تھا کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا، اور انہوں نے اپنے والد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے آ کے کہا کہ بابا میں نے رات خواب میں دیکھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین اللہ کے عرش کے نیچے کھڑے ہیں، اور ان کا اپنا سر ان کے ہاتھ پہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے بار بار کہتے ہیں یہ کہ اللہ ان سے پوچھ میں کس گناہ میں شہید کیا گیا، میرا کیا قصور تھا۔ اور پھر اس کے بعد میں نے دیکھا دو خون کے پرنالے، خون کی ندیاں آسمان سے زمین کی طرف بہنے لگی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے، لیکن جو لوگ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی آخر سمجھدار لوگ تھے، انہوں نے کہا امیر المومنین آپ سنتے ہیں حسن کیا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا وہی کچھ کہہ رہا ہے جو اس نے دیکھا ہے۔ یہ خواب بہت جگہ پہ نقل ہوا ہے، تاریخ الخلفاء میں سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا اور بہت لوگوں نے نقل کیا ہے۔ تو یہ تکوینی امور کا اثر ہوا، اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں اس جنگ میں، ہمارے عقیدے کی بات ہے جس میں ذرہ برابر لچک نہیں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ یقیناً حق پر تھے اور ان کے مخالفین سے اجتہاد کرنے میں غلطی ہو گئی، مگر انہیں اس غلطی پر بھی ثواب ہے اللہ کے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ بات طے فرما دی تھی کہ اگر کوئی آدمی اجتہاد کرے اور اجتہاد میں اس انسان سے محنت، کوشش، شرعی دلائل سب کچھ سوچ سمجھ کے وہ فتویٰ دے اور اہل بھی ہو، اور پھر اس سے غلطی ہو جائے تو اللہ اسے ایک ثواب دے گا، اور غلطی نہ ہو ٹھیک وہی مسئلہ نکلے اور وہی صحیح ہو تو اللہ تعالیٰ اسے دوہرا ثواب دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے دوہرا ثواب ہے، ان کے مخالفین کے لیے پہلا ثواب ہے، مگر ان تمام تفصیلات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص اٹھ کے ان میں سے کسی کے متعلق بھی بے ادبی کی کوئی بات کرنے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا معاملہ دیکھو، اللہ تعالیٰ کو ان لوگوں کو پاک کرنا مقصود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسی عجیب و غریب مہربانیاں ان لوگوں پر فرمائیں کہ جب جنگ شروع ہوئی ہے تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ واپس ہو گئے، میدان جنگ میں ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پکڑ لی اور فرمایا زبیر تمہیں وہ دن یاد ہے جب میں اور تم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس دن کیا حال ہوگا زبیر جب تم ان کے مقابلے میں آ جاؤ گے۔ ایسے ہی جملے آئیں تو ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول یہ ہوگا، آپ نے فرمایا ہاں اور اس دن علی حق پہ ہوں۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے گھوڑے کے منہ پہ مارا کہ واپس پلٹے، انہوں نے کہا میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے یہ بات یاد نہیں تھی، آپ نے یاد دلائی، اب یاد آ گیا، واقعی ایک دن ایسے ہوا۔ وہ پلٹ گئے اور پھر شہید کیا جنہوں نے کیا۔ اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ ان کو گھٹنے پر ایک تیر لگا تو تیر انہوں نے نکالا، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی بیعت کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پہلے مدینہ منورہ میں، اور پھر وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ گئے ہیں اور انہیں کہا گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا خون، اور یہ انگلیاں ہیں حضرت نائلہ رضی اللہ عنہ کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ تھی نائلہ، عیسائی تھی، پھر وہ مسلمان ہو گئی۔
تو نائلہ رضی اللہ عنہ کی انگلیاں، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون آلود کپڑے، لوگ اس کو دیکھ کر بکھر گئے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے احد میں جب تیر چلتے تھے تو اپنا ہاتھ آگے رکھتے تھے، اور 70 سے زیادہ تیر انہوں نے ایک ہی بازو پہ کھائے ہیں، اور بازو ان کا شل ہو گیا کافروں کے تیر سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تعلق تھا ان سے کہ شاید ایسی زبردست خدمات تھیں کہ آپ نے حجۃ الوداع میں جب اپنے بال اتروائے ہیں تو جن لوگوں کو اپنے دست مبارک سے خود دیے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کو بلا کے اپنے بے شمار بال عنایت فرمایا کیا، بڑا مقام تھا ان کا۔ انہوں نے یہی ہاتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ رکھا بیعت کے لیے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قریب جو لوگ کھڑے تھے انہوں نے اس سے بری فال لی، اور انہوں نے کہا کہ پہلا بیعت کرنے والا علی رضی اللہ عنہ کا ایسا ہاتھ ہے جو شل ہو گیا، تو اس کی خلافت بھی شل ہو جائے گی، نہیں چل سکے گی، معاذ اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ طلحہ رضی اللہ عنہ کا ہاتھ ایسے کیسے ہو گیا؟ یہ تھے طلحہ رضی اللہ عنہ، ان کو تیر لگ گیا، گھٹنے سے تیر نکال کے پھینک دیا، خون اتنا زیادہ بہ رہا تھا، وہ ہاتھ رکھتے تھے تو ٹانگ سوجنے لگتی تھی، ہاتھ اٹھاتے تھے تو خون بہنے لگتا تھا۔ تو انہوں نے کہا یہ تیر بس اب شہادت کا ہی ہے، تو لیٹے رہے۔ بالکل آخری وقت میں ایک آدمی قریب سے گزر رہا تھا تو اس سے کہنے لگے کون ہو، اس سے اپنا نام بتایا، فرمایا مما کس کے ساتھ ہو، تمہارے ساتھ کون ہے؟ پھر فرمایا تم کس کے ساتھ ہو؟ تو انہوں نے کہا میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں۔ تو انہوں نے کہا اپنا ہاتھ بڑھاؤ، اس نے ہاتھ بڑھایا تو طلحہ رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا اور کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہنا امیر المومنین سے کہ میں تمہارے واسطے سے ان کی بیعت کر رہا ہوں۔ یہ خبر جب حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچی ہے تو وہ ایک کیفیت تھی ان پہ، وہ جھومنے لگے اور فرمایا کہ تم نے دیکھا کہ یا واللہ اللہ نے بھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا کہ کسی کو جنت میں نہیں بھیجے گا الا وبیعتی فی عنقہ، جب تک کہ میری بیعت اس کے گلے میں نہیں ہوگی۔ تم نے غور کیا اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ نے طلحہ کو جنت بھیجنے سے انکار کر دیا جب تک کہ میری بیعت حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گلے میں نہیں آ گئی، یعنی جب تک مجھ سے وہ بیعت نہیں ہوئے خلافت کے معاملے میں۔ یہ الفاظ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بہت جگہ آئے ہیں، حدیث کی کتابوں میں بھی مل جائیں گے۔ تو اس لیے ان لوگوں کا ایسا معاملہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ وہ کہتی تھی 10 بیٹے میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے تو مجھے اتنی خوشی نہ ملتی جتنا دکھ اس بات کا ہے کہ میں گئی کیوں تھی۔ 10 بیٹے اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتے تو فرماتی تھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی اس سے غم ہے اور دکھ ہے کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں گئی تھی۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ تھی، انہوں نے خط لکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ دیر تک حیات رہی ہیں، یہ کافی عمر ہو گئی تھی۔ انہوں نے خط لکھا اور خط میں لکھا کہ ام المومنین آپ کا جانا درست نہیں ہے، نہیں جانا چاہیے تھا آپ۔ مورخین نے ان خطوط کو نقل کیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو اہل سنت والجماعت کے حق پہ ہونے کی دلیل ہیں، حتیٰ کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم تو ٹھیک ان کے ماننے والے اور مقلد ہیں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا کہ آپ اگر اس وقت ہوتے تو کہاں ہوتے؟ انہوں نے کہا یقیناً میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوتا۔ اور جن لوگوں نے اس معاملے میں الگ ہو گئے تھے، صحابہ رضی اللہ عنہ کی تیسری بہت چھوٹی جماعت تھی، مگر وہ کہیں نہیں گئے، لڑے ہی نہیں، نہ ادھر نہ ادھر۔ ان میں سے ایسے لوگ تھے جنہوں نے افسوس کا اظہار کیا اس بات پر کہ کیوں آخر ہم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ جیسے آدمی ہیں، 7 عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی خلافت کے لیے منتخب فرمایا۔ ان 6 آدمیوں میں کسی کی سفارش حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نہیں کی کہ میرے بعد اسے خلیفہ بنا لینا، سوائے حضرت سعد رضی اللہ عنہ۔
بخاری شریف میں آئی ہے حدیث، بہت طویل حدیث ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کی، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر میرے بعد خلافت صاحب کو دی جائے تو یہ ٹھیک ہے، وہ اس کا اہل ہے، اور میں نے جو اسے کوفہ سے ہٹا دیا تھا تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ کوفہ میں اس کی امارت کے وہ اہل نہیں تھے، مطلب حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ ہے کہ کوفہ والے اس کے اہل نہیں تھے کہ اتنا فاضل آدمی انہیں دیا جاتا۔ بہت مرتبہ ہوتا ہے لیڈر اس ٹاپ کا مل جاتا ہے اور قوم اس کے قابل نہیں ہوتی، اور بہت مرتبہ قوم اس قابل ہوتی ہے کہ لیڈر اس کا قابل نہیں ہوتا، یہ سب چیزیں ایسی ہی چلتی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ جیسے آدمی کو افسوس تھا، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو اس بات پر افسوس تھا کہ میں رہ گیا اور میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ نہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ، اس لیے عقیدے کی بات ہماری یہی ہے جس کی تشریح یہ کر دی ہے۔ تو باقی ان کے آپس کے جو تعلقات اور چیزیں تھیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے۔ آگے آئے گا حجت اللہ میں انشاءاللہ کسی وقت، تو وہاں اس پر مزید بات کر لیں۔ ایک اور سوال یہ آیا ہے کہ ایز پر دا عقیدہ آف دا اہل سنت جماعت بیسڈ آن، اچھا ہاں یہ ہو گیا، یہ تیسرا سوال۔ I am a Muslim with the blessing of Allah and belong to Sunni family and follow Deoband ulama. My question, I hear speech of a alim who belong to Barelvi fiqh and I mostly offer prayers in that mosque. Now after that speech my heart always restrict me to offer prayers in that mosque. Is there any restriction of offering prayers in that mosque or not? Please let me know. خلاصہ یہ نکلا کہ کسی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، وہاں جو علامہ صاحب یا علم دین جو بھی ہوں گے انہوں نے دیوبند کے علماء کے خلاف کچھ بات کہی تو کہتے ہیں میرا دل اب اس سے ہٹ گیا ہے، تو کیا میں ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہوں یا نہیں؟ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ دیوبند کے علماء کے خلاف جو کچھ کہا، یہ آج کی بات نہیں ہے، بڑی پرانی بات ہے، اور اس میں لطیفے بھی بہت ہیں۔ ایک تو ایسے ہی یاد آ گیا، وہ بھی سنا دیتا ہوں۔ ہوتا ہی آیا ہے، اللہ تعالی لوگوں کی زبان سے نہیں بچا تو اور کسی نے کیا بچنا ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا ایسے، اور آدمی کا قدم جتنا راست ہو جاتا ہے کتاب و سنت میں اور اللہ کے قرب میں، دو چیزوں کا انتظار کرتے رہنا چاہیے۔ لوگوں کی طرف سے حسد ایک اور ظلم دو، وہ اتنی شدت سے پرنالے کھل جاتے ہیں اور برستا ہے کہ ساون میں بارش ایسے نہیں برستی۔ جس شخص کو بھی اللہ کا قرب ملتا ہے اسے ذہنی طور پہ سوچ لینا چاہیے کہ مجھ پر یہ حالت آئے گی، حسد اور ظلم، وہ تو پھر ایسے بہتا ہے جیسے مسلادھار بارش، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کون ایسا ہے امت میں جس انسان پر تہمت نہ لگی ہو اور تانے نہ ملے؟ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ پہ لوگوں نے یہ الزام لگایا کہ وہ اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے بعد نبی ہوں، بس نبوت ان کی وفات کے ساتھ ساتھ ختم ہو گئی۔ ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کہاں تیسری چوتھی صدی کے اس وقت سے لے کے چھٹی ساتویں صدی تک لوگ مسلسل کئی سو سال لکھتے ہی رہے کہ ابو الحسن پہ جھوٹا ہے، ابو الحسن پہ جھوٹا ہے، وہ قائل تھے اتنا زیادہ یہ ہوا ہی کرتا ہے۔ لطیفہ یہ یاد آیا کہ اودھ اور حیدرآباد والے، ان دونوں کی آپس میں بنتی نہیں تھی۔ حیدرآباد والے پکے سنی اور اودھ کے علاقے میں حکومتیں جو بنی مسلسل نوابوں کی وہ پکے شیعہ۔ تو
تو اودھ والوں نے کہا کہ روز کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے، ہر سال محرم کے جلوس ہم نکالتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، کوئی بات ادھر سے پہنچتی ہے، لڑائی کا یہ رہتا ہے، تو کچھ اس کا حل سوچنا چاہیے۔ تو شہرت تھی، ایک بزرگ تھے حنفی فقہ میں، اور ابھی ان کی داڑھی کے بال بھی پورے نہیں آئے تھے، تو ہندوستان میں پتا چلا دلی میں فلاں جو لڑکا ہے اسے اللہ نے اتنا علم دیا۔ تو اودھ والوں نے، نواب تھے، نوابوں کے بھی شوق ہوتے ہیں، انہوں نے کہا ہمارے ہاں جو سنی رعایا ہے اس کے لیے انہیں بلانا چاہیے۔ بہت زور لگایا۔ قصہ مختصر یہ کہ مفتی صاحب نے کہا جی میں آ تو جاؤں گا، لیکن نواب صاحب میں سچی بات کہنے میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں، ایسے نہ ہو کہ سچی بات کروں تو پھر آپ کو ناراضگی اور تکلیف ہو، میں سچی بات کہوں گا۔ انہوں نے کہا حضرت بالکل منظور ہے۔ ایک دن آئے نواب صاحب اور کہنے لگے مفتی صاحب محرم قریب آ رہا ہے، کوئی صورت ایسی کریں کہ حیدرآباد دکن والے بھی آ جائیں اور ہم لوگ بھی متفق ہو جائیں، کیا یہ شیعہ سنی مسئلہ ایسے ہی آپ لوگ جو بھی کہتے ہیں۔ تو مفتی صاحب نے سمجھایا، انہوں نے کہا ایسے نہیں ہوتا، لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے عقائد کے بڑے پابند ہوتے ہیں، دوسرے کی دلیل نہیں سنتے۔ نواب صاحب اصرار کرتے رہے۔ مفتی صاحب کا نام بھی لکھا ہے، تاریخ جو ہے تاریخ فقہائے پاک و ہند کی، یہ اسحاق صاحب ہیں لاہور میں، ادارہ ثقافت اسلامیہ نے جو چھاپی ہے تاریخ، اس میں یہ ذکر ہے، ذہن سے اتر گیا نام، مدتوں پہلے پڑھا تھا۔ خیر، تو اس نے نواب نے کہا اچھا ایک جلسہ رکھتے ہیں اور آپ اپنے سچے ہونے کے دلائل بیان کریں اور ادھر سے ہمارے لوگ بیان کریں گے تو دیکھ لیں گے، پھر فیصلہ ہو جائے گا۔ مفتی صاحب نے بڑا سمجھایا مگر نواب صاحب نے جلسہ رکھ لیا۔ جلسے میں جب تقریریں شروع ہوئی تو ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ اصل بات صحابہ رضی اللہ عنہ کی ہے، کچھ نہ کچھ تو انہوں نے کیا ہی ہوگا جو اتنی بات بڑھی، آپ انہیں اتنا پاک مانتے ہیں، ہم انہیں کافر کہتے ہیں، تو کہیں درمیان میں کوئی ایسا راستہ نکال لیا جائے تو بات ختم ہو جائے گی۔ پھر دوسرا مسئلہ خلافت کا ہے، اس پہ بھی انہوں نے یہی کہا، یہ سارا مختصر کر کے بتا رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی جب باری آئی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کی تجویز سے بالکل متفق ہوں۔ آپ نے فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ اتنے پاک بھی نہیں تھے جتنے تم کہتے ہو، اور کافر بھی نہیں تھے جو ہمارے بے وقوف لوگ کہہ دیتے ہیں، تو درمیان میں کوئی راہ نکال لی جائے۔ انہوں نے کہا بالکل سچ کہا آپ نے، یہ جو آپ نے مصرع فارسی کا استعمال فرمایا کہ تانا باشد چیز کس نہ گوید چیز ہا، جب تک چیز نہ ہو چیزیں نہیں بنا کرتی، کوئی چیز تو ہوتی ہے نا، تو اسی سے آگے بات بنتی ہے۔ تو انہوں نے کہا اللہ تعالی نے صاف صاف قرآن کریم میں کہا کہ وہ ایک ہے، اور ساری دنیا، اتنے لوگ، اتنے عیسائی اور یہودی، سب نے کہا سینے کے خدا کا بیٹا ہے، کوئی کہتا ہے بیٹی ہے، تو اتنی دنیا کوئی پاگل تو نہیں ہو سکتی۔ اس لیے مجتہد صاحب کوئی درمیان کی راہ نکال لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ کا نہ بیٹا نہ بیٹی ایسے بھی نہیں ہے، اور اکیلا اللہ یہ بھی نہ ماننا چاہیے، درمیان کی راہ یہ کہ کوئی بھانجا بھتیجا بھتیجی اللہ کی مان لی جائے تو پھر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ تانا باشد چیز کس نہ گوید چیز ہا، ان کا جب تک چیز نہ ہو چیزیں تو نہیں بنتی، تو کوئی بھانجا بھتیجا ہوگا اللہ تعالیٰ کا، معاذ اللہ۔ پھر کہنے لگے جو آگے بات آپ نے کہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان چیزوں کے متعلق، تو وہ بھی آپ کی بات بالکل درست ہے۔ اب دیکھیے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، اور یہ مکہ والے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر مانتے تھے، تو سارے مکہ کے لوگ جادوگر ہونے کا فتویٰ دیتے تھے، یہ کہتے پھرتے تھے معاذ اللہ، اور ادھر ہم نے پیغمبر مانتے ہیں، تو آخر کوئی نہ کوئی چیز تو ہوگی نا جو مکہ والوں نے دیکھی ہوگی۔ تو
تو اس لیے نہ تو جادوگر مانا جائے اور نہ پیغمبر مانا جائے، درمیان کی راہ یہ ہے کہ کوئی پاگل آدمی مان لیا جائے معاذ اللہ، تو پھر مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اور ان کا جہاں تک صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تعلق ہے تو صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے ہم سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بالکل صحیح آدمی مانتے ہیں، اور خلیفہ راشد تھے، سب کچھ تھے، اور آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ خدائی کے درجے پہ فائز تھے، تو نہ ہم خلیفہ راشد مانیں نہ آپ خدا مانیں، اور درمیان کا کوئی راستہ نکال لیا جائے کہ معاذ اللہ کوئی فاسق فاجر آدمی، تو ان چیزوں پر اتحاد ہو جائے۔ تانا باشد چیز کس نہ گوئے چیز، جب تک چیز نہ ہو چیزیں نہیں بنا کرتی، تو بالکل چپ ہو گئے سب لوگ۔ تو اس کے بعد مفتی صاحب بولے، انہوں نے کہا نواب صاحب یہ کافی ہے یا ابھی اور بھی بیان کر؟ تو نواب صاحب اٹھ کھڑے، ان کا حضرت آپ تشریف لے آئیے، آپ سچ کہتے تھے۔ تو یہی چیز ہے کہ شروع سے ایسے ہوتا آیا ہے، اور اصل مسئلہ جہالت ہے۔ ہم ہر ایک کو کہتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کی اصل کتابیں پڑھو، احمد رضا خان صاحب کی کتابیں پڑھو، پتہ چلے کہ حضرت نے لکھا کیا ہے۔ اہل تشیع ہم کہتے ہیں اپنی کتابیں پڑھو، پتہ چلے کہ اصل میں کیا تھا۔ اسی طرح اہل سنت والجماعت میں سے دیوبندی حضرات کے ہم کہتے ہیں اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھو تاکہ پتہ چلے دیوبندیت ہے کیا۔ پڑھتے ہیں نہیں، اور بالکل حرام کیا ہوا ہے مطالعہ اور سچ بولنا، نہ سچ بولیں گے نہ پڑھیں گے تو پھر بات آگے بنے کیسے؟ حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یزید ازر و سائے نواسی، بس یزید ان لوگوں کے بہت بڑے مقام رئیس تھا، امیر تھا، سردار قائد تھا اپنے اس سارے گروہ کا جو حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کو گالیاں دیتے ہیں، برا کہتے ہیں۔ یزید ان سب کا امام۔ اب دیوبندی ایسے مل جائیں گے جو یزید کی وکالت کرتے پھرتے ہیں، حدیث لے آتے ہیں، کبھی کچھ لے آتے ہیں، پڑھا ہو تو پتا ہو نا کہ بزرگوں نے کیا لکھا ہے، پڑھتے نہیں۔ یہ عجیب مصیبت۔ اسی طرح مرزائی ہیں، کتنے ہی ملے۔ ہم نے کہا غلام احمد قادیانی کو پڑھو تو صحیح، یار اس نے کیا لکھا ہے وہ بھی تو پڑھو نا، اس کو نہیں پڑھتے۔ تو تعصب آ گیا، تعلیم ہے نہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ قوم پڑھی لکھی نہیں، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جتنے بھی جذبات میں لوگوں کو لے آؤ لوگ آ جاتے ہیں۔ انہوں نے بنیاد یہ رکھی کہ دیوبند کے علماء حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہیں، بس یہ لفظ کہہ دینے کافی تھے، لوگ پل پڑے۔ اور یہ مصیبت کوئی ایک دن کی نہیں ہے۔ حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی جو ساری تحریک تھی اس کو آپ پڑھیں، بہت لوگوں نے لکھا ہے، خاص طور پہ مولانا غلام رسول مہر نے اپنی زندگی اس تحقیق میں صرف کر دی۔ سید صاحب رحمت اللہ علیہ کے خلاف جب بغاوت ہوئی ہے اور جب ان کے رفقا کو شہید کر دیا لوگوں نے، تو سید صاحب رحمت اللہ نے پٹھانوں کو بلایا اور فرمایا کہ آخر ہمارا قصور کیا ہے، جرم کیا ہے؟ تو پٹھان سردار چپ رہے۔ جب حضرت نے زیادہ اصرار کیا تو انہوں نے اتنے لمبے چاندی کے خول نکالے، تلواروں کے نیام نکالے۔ تو کیا ہے؟ تو انہوں نے اس میں سے کاغذات نکال کے حضرت کے سامنے رکھ دیے اور کہا کہ ہندوستان کے مشائخ اور پیروں کے یہ فتوے آئے ہیں ہمارے پاس کہ تمہارے ہاں سید احمد نام کے ایک آدمی آ رہا ہے اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، وہابی ہو گیا ہے، لہٰذا اس کی بات مت ماننا۔ تو ہم نے تو اس وجہ سے آپ کے خلاف بغاوت کی۔ اٹھتی ہوئی تحریک کا بیڑا غرق کر دیا اور اللہ کے کتنے ہی بندے تہہ تیغ کر دیے، اور 400 سے زیادہ قاضی حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی کی پوری محنت انہوں نے مٹی اور خون کو یکساں کر دیا اور مٹی میں ملا دی۔ بات کیا تھی کہ یہ وہابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ۔ یہی دیوبند کے حضرات کے ساتھ ہوا، کیونکہ انہیں تو وراثت پھر ملنی تھی، اور وراثت یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جس شخص کو بھی وراثت میں جتنا حصہ ملے گا اتنا ہی ظلم اور حسد کا وہ شکار ہوگا۔ جن چیزوں پر یہ کہتے ہیں کہ دیوبند کے علماء کافر ہیں، ان علماء نے اپنی زندگی میں کہا کہ یار ہمارا یہ نظریہ نہیں، یہ عقیدہ نہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے ہم اسے بھی کافر مانتے ہیں، ہم نے یہ لکھا نہیں، کہا نہیں، ہم جو کہتے ہیں کہ تم کافر۔
اب اس ہم کا تو کوئی علاج نہیں ہے. وہی بات ہے جو شاید پہلے بھی کہی کہ اس نے کہا میں تمہارے گھر چوری کے لیے آؤں گا. تو اس نے کہا اچھا تم چوری کے لیے آؤ گے تو ہم کنڈی لگا دیں گے. اس نے کہا میں دیوار سے آ جاؤں گا. اس نے کہا اس کا بھی بندوبست کر لیں گے. اس نے کہا پیچھے دروازہ اس سے آ جاؤں گا. اس نے کہا اس پہ بھی کنڈی لگ جائے گی. الغرض وہ کہتا رہا. تو اس نے کہا اچھا تو جب کوئی مسئلہ نہ رہا تو اس نے کہا اچھا تو جب تم چوری کے لیے آؤ گے نا پھر میں ننگا ہو جاؤں گا, تمہارے سامنے آ جاؤں گا. تو چور چپ ہو گیا. اس نے کہا ہاں یہ ایسا مقام ہے میں اتنا نہیں گر سکتا, یہ تمہارا ہی کام ہو سکتا ہے, میں اتنا نہیں کر سکتا. یہی بات کہ جب آدمی کہتا ہے, سارے اکابر کہتے رہے کہ بھئی نہیں ہے ہم گستاخ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے, انہیں ماننا انہیں ان کی گستاخی اور انہیں نہ ماننا یہ کفر ہے. مگر فریق مخالف وہ کہتے ہیں نہیں ہم کہتے ہیں تم کافر ہو, لہذا اس ہم کا ہم کہتے ہیں, ہمارا فتویٰ یہ ہے. اور دلیل کوئی نہیں. کتاب میں عبارت کچھ تھی, اس کی تشریح کچھ کی. سب سے پہلے کتاب جو لکھتا ہے اسے تشریح کا حق حاصل ہوتا ہے کہ اپنے قول, اپنے فعل, اپنی تحریر کی تشریح وہ خود کرے. حتیٰ کہ وہاں منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کی زیارت ہوئی تو ہم نے حضرت سے پوچھا, حضرت نے اس چیز کی تصدیق کی. وہ خود ان اکابر کے پاس چلے گئے جن کی کتابوں پر کفر کے فتوے تھے, اور کہا حضرت آپ نے یہ لکھا ہے اس کا کیا مطلب ہے, مجھے لکھتے ہیں. انہوں نے لکھ دیا. بالکل ایمان کی باتیں. بات صرف اتنی سی تھی کہ اللہ کی کتاب, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, ان چیزوں کی دعوت ان کے لیے قابل قبول نہیں تھی. اور پھر جہالت کی خوب, اور اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بڑا علم والا, بڑا تقوی والا بنایا تھا. تو شہرت پھیلتی گئی اور حسد ہوتا چلا گیا. اب تک 150 سال 200 سال ہو گئے ہیں امت میں یہ تفریق اور یہ انتشار ہے, یہ فلاں فرقے سے, یہ فلاں فرقے سے. بات اصل میں کیا ہے بنیادی طور پہ, وہ اتنی سی بات ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ گستاخ ہیں یا نہیں. اور پھر کوئی پوچھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے ہی گستاخ ہیں تو تم ان لوگوں کے اب نکاح بھی پڑھاتے ہو, عوام میں بھی نکاح ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, تو یہ پھر کیا ہوگا. اسی لیے خان صاحب نے صحیح لکھا ہے, احمد رضا خان صاحب نے لکھا کہ دیوبندی کا نکاح الغرض, دیوبندی کا نکاح انسان تو یعنی انسان حیوان سے بھی نہیں ہو سکتا. اب کوئی پوچھے حضرت سے کہ حیوانات سے نکاح کیسے ہوتے ہیں, حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے, آخر گناہگار ہوں کافر نہیں ہوں. کتابیں پڑھتے جاؤ خان صاحب کی, اور جو ان کو نہ مانے جہنمی وہ بھی جہنمی, جو ان کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر. شبلی نعمانی کافر, اور جو شبلی کو کافر نہ مانے وہ بھی کافر. یہ سب لکھا ہوا ہے بھائی, فتاوی رضویہ پڑھیں. اب تو آیا 32 جلدوں میں. اس لیے ہم کہتے ہیں اپنے اصل بزرگوں کی کتابیں دیکھو کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. اور جتنی بدعات ہیں دین میں سب کے لیے انہوں نے دلائل مہیا کیے اپنے طور پر. پڑھتے نہیں ہیں. تو اس لیے علماء دیوبند کا یہ جو مسئلہ ہے کوئی نیا تھوڑا ہی ہے. یہ تو اس وقت سے چلا آ رہا ہے جب سے حسد اور ظلم ان لوگوں کے ہاتھ میں تھا, اور چل رہا ہے. باقی رہ گئی کہ ان کے پیچھے نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. تو اگر کسی انسان کا عقیدہ شرک اور کفر کی حد تک پہنچ جائے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. اور اگر کوئی آدمی بدعات پر اصرار کرنے لگے, بدعتی بن جائے, تو اس کے پیچھے نماز مکروہ ہوتی ہے. وہ بھی اس صورت میں جب کبھی کبھار پڑھ لے. حضرت رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ بدعتی کی نماز بدعتی کے پیچھے بھی مکروہ. یہ بدعات کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے, بہت بہت بڑی چیز ہے. اور اس کے لیے پڑھنا چاہیے تذکرۃ الرشید میں وہ خط و کتابت جو مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان اور مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ہوئی. اب وہ صحیح مسلک والے دیوبند کے حضرات وہ بھی بہت تھوڑے رہ گئے. اور اگر امام بدعات پر اصرار کرتا ہو تو پھر مستقل طور پر ان کے نماز پڑھنا ان کے پیچھے
یہ مناسب نہیں. اور کوئی سوال؟ ظہر ہی پڑے گا جی، جمعہ کیوں پڑے گا؟ نہیں، ظہر پڑے، ظہر اس کے ذمے رہے گی. نہیں پڑے گا تو وہ نماز اس کے ذمے ہے. جی کچھ بھی نہیں. جو اہل علم اس بات کے قائل ہیں کہ میت سنتا ہے، ان کے بھی دلائل ہیں. کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا ان چیزوں، ان کے پاس بھی دلائل ہیں بھائی. ابن قیم رحمت اللہ علیہ جیسا آدمی جو توحید اور ان چیزوں میں اتنے سخت ہیں، اور ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جیسے آدمی بھی انہی چیزوں کے قائل ہیں. حنبلی فقہا میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فریق جو دوسرا ہے اس کے پاس دلائل. حسد نہیں، کچھ نہیں، بس ٹھیک ہے، ان کے بھی دلائل. چل